مورخین نے ان محلوں کی تصویر جو الفاظ میں کھینچی ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ ترکوں سے بہت مشابہ ہے۔ ان کے چوڑے سینے، کشادہ چہرے، چھوٹے سر اور گندمی رنگ ہے۔ منگول بہت تیز ذہن ہوتے تھے۔ جب کسی اہم کام کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی رائے کو ظاہر نہیں کرتے اور بے خبری کی حالت میں اپنے دشمن پر جا گرتے اور اس کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیتے۔ ان کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مل کر لڑتی ہے اور شمشیر زنی میں کسی طرح مردوں سے کم نہیں ہے۔ جس چیز کا گوشت ملتا ہے کھا جاتے ہیں، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتے۔ کوئی شخص جاسوس بن کر ان کے ملک میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اپنے حلیوں سے فوراً پہچان لیا جاتا ہے۔ قتل کرنے میں وہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کو قتل کر دیتے ہیں۔ گویا قتل عام کا مفہوم انہی کے قتل سے سمجھ میں آتا ہے۔ وہ حملہ آور ہوتے وقت آبادیوں کو بالکل تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مال و زر کی تمنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقصود دنیا کو ویران اور تباہ کرنا تھا۔ منگولوں کا ملک 6 صوبوں میں تقسیم تھا۔ ہر حصے پر ایک شخص حکمران تھا اور یہ تمام حکمران ایک بادشاہ کے ماتحت سمجھے جاتے تھے۔ ان 6 صوبوں میں سے ایک صوبے کی حکومت چنگیز خان کے خاندان میں چلی آتی تھی۔ تومنہ خان جو کہ چنگیز خان کے دادے کا پردادا تھا، اس کے 11 بیٹے تھے۔ ان میں سے 2 بیٹوں کے نام قبل خان اور کچولی خان تھے۔ ایک رات کچولی خان نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بھائی قبل خان کے گریبان سے ایک ستارہ نکل کر آسمان پر پہنچا اور اپنی روشنی زمین پر ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غائب ہوا اور اس جگہ دوسرا ستارہ پیدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی غائب ہوا اور اس جگہ تیسرا ستارہ پیدا ہوا۔ اس تیسرے ستارے کے غائب ہو جانے پر چوتھا ستارہ نمودار ہوا۔ چوتھا ستارہ اس قدر بڑا اور تیز روشنی والا تھا کہ تمام جہان اس کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اس بڑے اور روشن تر ستارے کے غائب ہونے پر کئی چھوٹے چھوٹے روشن ستارے آسمان پر نمودار ہوئے اور کچولی بہادر کی آنکھ کھل گئی اور اس کی خواب کی تعبیر کے متعلق غور و فکر میں مصروف تھا کہ اس کو پھر نیند آ گئی۔ اب کی مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا کہ خود اس کے گریبان سے ایک ستارہ نکلا اور آسمان پر چمکنے لگا۔ اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، عرض یک کے بعد دیگرے 7 ستارے نمودار ہوئے۔ 7ویں ستارے کے بعد ایک بہت بڑا اور نہایت روشن ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس بڑے اور روشن ستارے کے غائب ہونے پر کئی چھوٹے ستارے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کچولی بہادر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ان دونوں خوابوں کو اپنے باپ سے بیان کیا۔ جب کچولی خان نے اپنا خواب اپنے باپ کو سنایا تو اس کے باپ نے سن کر کہا کہ قبل خان کی چوتھی پشت میں کوئی عظیم و شان بادشاہ پیدا ہوگا اور تیری 8ویں پشت میں ایک عظیم و شان بادشاہ پیدا ہوگا اور میری نسل میں عرصہ دراز تک حکومت و سلطنت رہے گی۔ اس کے بعد تومنہ خان نے اپنے دونوں بیٹے قبل خان اور کچولی خان دونوں کو آپس میں متحد و متفق رہنے کی نصیحت کی اور دونوں بیٹوں کے درمیان ایک عہد نامہ لکھوا کر دونوں کے دستخط کروائے اور اپنی مہر لگا کر خزانچی کے سپرد کیا کہ یہ عہد نامہ نسل در نسل محفوظ رہنا چاہیے۔ اس عہد نامے میں لکھا گیا تھا کہ بادشاہت و حکومت قبل خان کی اولاد میں رہے گی اور فوج کی سپہ سالاری کچولی خان کی اولاد سے محسوس رہے گی۔ تومنہ خان کی وفات کے بعد قبل خان تخت حکومت پر بیٹھا۔ قبل خان کے بیٹے کا نام قویلہ خان تھا اور اس طرح قویلہ خان کے بیٹے کا نام بورتان بہادر تھا اور بورتان بہادر کے بیٹے کا نام میسو تھا اور میسو کے بیٹے کا نام چنگیز خان تھا۔ چنگیز خان 16 اپریل 1162 عیسوی کو آج کے منگولیا ملک میں پیدا ہوئے۔ جب چنگیز خان کی عمر صرف 13 سال تھی تو اس کے والد صاحب وفات ہو گئے۔ اس کے والد صاحب نے اپنے بیٹے چنگیز خان کو 13 سال کی عمر میں اپنے علاقے کا بادشاہ مقرر کیا، مگر لوگوں نے اس کو کم عمر اور کم حیثیت سمجھ کر اس کی سرداری سے انکار کر دیا اور بغاوت اور سرکشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اسی حالت میں چنگیز خان نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ مشرق و مغرب کی طرف پھیلائے تو دونوں تلواروں کے سرے مشرق اور مغرب تک پہنچ گئے۔ یہ خواب اس نے اپنی ماں سے بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا مشرق و مغرب کے تمام لوگوں کو آگاہ کرے گا اور اس کے ہاتھ سے بڑی خون ریزی ہوگی۔ اسی طرح اس کی ماں کو معلوم تھا کہ جب چنگیز خان پیدا ہوا تھا تو اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھی۔ ان کو کھول کر دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں خون تھا۔ اس خون کو دیکھ کر اس وقت بھی سب نے یہی رائے قائم کی تھی کہ یہ لڑکا بڑا خون ریز ہوگا۔ لوگوں کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ سوائے ایک شخص امیر کوراچار کے جو کچولی بہادر کی اولاد سے تھا، باقی تمام اولاد کچولی
علی بہادر کی بھی چنگیز خان سے باہی ہو گئی۔ چنگیز خان نے اپنے ملک کے نزدیک ایک دوسرے ملک جس کے بادشاہ کا نام اونگ خان تھا امداد چاہی اور اس کی پناہ میں خود چلا گیا۔ اونگ خان نے چنگیز خان کی خوب خاطر مدارت کی اور ان کو اپنے بیٹے کی طرح اس کی خبرگیری کرنے لگا، مگر چند روز کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے چنگیز خان اپنے اس محسن اورنگ خان کے خلاف کارروائی شروع کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک درہ میں مضبوط ہو بیٹھا اور اپنی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس لڑائی میں اتفاقاً امیر قراچار کے تیر سے اورنگ خان سخت زخمی ہوئے اور ایک دوسرے سردار نے اس کو قتل کر دیا۔ اب توقع یہ تھی کہ جس سردار نے اورنگ خان کو قتل کیا ہے اس نے اصل میں چنگیز خان کی مدد کی ہے، مگر چنگیز خان نے اس فتح کے بعد اپنے گرد بہت جلد قبائل کو جمع کر لیا اور لوگوں نے اس کو بہادر دیکھ کر بخوشی اس کی سرداری تسلیم کرنا شروع کی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اس سردار کے علاقے پر فوج کشی شروع کر دی۔ لڑائی میں یہ سردار بھی قتل ہوا۔ چنگیز خان ایک وسیع مملکت پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد چنگیز خان کی سلطنت اور مضبوط ہو گئی اور اس کی طاقت مغولستان کے قعان اکبر کی مد مقابل بن گئی۔ چنگیز خان جب پیدا ہوئے تھے تو اس کے باپ نے اس کا نام تموچین رکھا، مگر بعد میں اس نے اپنا نام چنگیز خان رکھا۔ ترکی زبان میں چنگیز خان کے معنی شہنشاہ کے تھے، یا شاید چنگیز خان کے بعد یہ نام شہنشاہ کے مترادف قرار پایا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ تمام قبائل مغلیہ اور مغولستان پر چنگیز خان کا قبضہ ہو گیا۔ مغولستان کا بادشاہ بھی قتل ہوا۔ سب نے چنگیز خان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان قبائل تتار کی طرف متوجہ ہوا۔ تتاری وہ قوم تھا جنہوں نے منگولیوں پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے، لیکن اب تتاریوں کے بادشاہ نے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پایا اور اپنی لڑکی کی شادی چنگیز خان سے کرا کے صلح نامہ تحریر کر دیا۔ اس کے بعد تتاری سرداروں نے اپنے بادشاہ سے بغاوت اختیار کی۔ اس نے مجبور ہو کر چنگیز خان سے امداد طلب کی۔ بہت کشت و خون ہوا۔ تتاری بادشاہ خود ہی زہر کھا کر مر گیا۔ چنگیز خان نے اس تتاری مملکت پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ چنگیز خان در حقیقت منگولوں میں بڑا بیدار، معزز اور بہادر آدمی تھا۔ اس کے کاموں سے جو اس نے اپنی مدت العمر میں انجام دیے اس کی دانائی اور ذہانت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ اپنی خون ریزی کے لیے شہرت عظیم رکھتا ہے، مگر اس زمانے کی دنیا کے حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خون ریزی سے بچا نہ سکا۔ چنگیز خان نے مسلمان بادشاہوں سے لڑائیاں کی جس میں سلطان محمد خوارزم شاہ کا نام بھی شامل ہے۔ سلطان محمد خوارزم شاہ ایران و خراسان و کابل اور ترکستان پر بادشاہت کرتا تھا اور براعظم ایشیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور زبردست مسلمان بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ ناصر الدین اور محمد خوارزم شاہ کے درمیان ناچاکی نے جب یہاں تک بات پہنچائی کہ خوارزم شاہ نے بغداد پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور سلطان محمد خوارزم شاہ کا ارادہ تھا کہ وہ عباسی خلیفہ کو ختم کر کے اپنی حکومت وہاں پر بھی بنا دے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان محمد خوارزم شاہ اور چنگیز خان کے ممالک کی باؤنڈریز مل گئی تھی۔ سلطان محمد خوارزم شاہ کو خط لکھا کہ ہماری باؤنڈریز آپس میں مل گئی ہے، میں نے بہت سارے ممالک کو فتح کیا ہے اور اب میں ایک بہت بڑے ملک کا بادشاہ ہوں، تم بھی ایک بہت بڑے ملک کے بادشاہ ہو۔ اور چنگیز خان نے سلطان محمد خوارزم شاہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور دونوں بادشاہ پکے دوست بن گئے۔ کچھ وقت کے بعد دونوں کے درمیان تجارت بھی شروع ہوئی، لیکن کچھ وقت کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے چنگیز خان اور سلطان محمد خوارزم شاہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ چونکہ دونوں ممالک کے درمیان لوگ تجارت کرتے تھے اور وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے تھے، تو ایک دن چنگیز خان نے اپنا خط ایک ایلچی کو دیا اور اس ایلچی کو ان 450 مسلمان سوداگروں کے قافلے کے ساتھ کر دیا جو مغولستان میں باہر سے تجارت آئے ہوئے تھے اور اب واپس جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ مقام انذار میں پہنچا تو خوارزم شاہ نائب سلطنت نے جو وہاں موجود تھا اس قافلے کو گرفتار کر کے قیدی بنا دیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، سوداگری کے لیے مغولستان گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں اور بادشاہ مغولستان کی طرف سے سفیر بھی ہمارے پاس ہے۔ مگر اس حاکم نے کچھ نہ سنا اور خوارزم شاہ کو لکھا کہ مغولستان سے کچھ جاسوس سوداگر اور سفیروں کے لباس میں آئے ہیں، میں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، ان کی نسبت آپ کو کیا حکم ہے؟ سلطان خوارزم شاہ نے لکھا کہ ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ حاکم نے ان 450 آدمیوں کو بے دریغ قتل کر دیا۔
ان 450 لوگوں میں سے ایک شخص نکل کر بھاگا اور اس نے چنگیز خان کو سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ چنگیز خان نے اپنے ایک اور ایلچی کو سلطان خوارزم شاہ کی طرف بھیجا اور اس سے کہا کہ جس آدمی نے یہ سارا کام کیا ہے یا آپ اس کو سزا دو یا میں خود ہی اس کو سزا دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر سلطان محمد خوارزم شاہ نے اس ایلچی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے ایک اور ایلچی کو اس کی طرف بھیجا اور اس کو اپنا خط دیا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ بادشاہوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سفیروں کو قتل کرے۔ یہ بات سن کر سلطان محمد خوارزم شاہ نے اس دوسرے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ اس بات کے بعد چنگیز خان اور سلطان محمد خوارزم شاہ کے درمیان حالات معمول پر نہیں تھے۔ اتفاق سے انہی ایام میں ایک سرحدی سردار سے کچھ سرکشی کی علامات معائنہ کر کے چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوجی خان کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ سلطان خوارزم شاہ بھی کسی سبب اسی جگہ پر آیا ہوا تھا۔ جوجی خان نے اس سردار کا تعاقب کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر خوارزم شاہ نے جوجی خان کی طرف حرکت کی۔ جوجی خان نے خوارزم شاہ کے پاس خط بھیجا کہ آپ مجھ پر حملہ نہ کریں، میں آپ سے لڑنے پر مامور نہیں کیا گیا ہوں، میں تو صرف اپنے بھائی کو گرفتار کرنے آیا تھا جو کہ میرا مقصد حاصل ہو چکا ہے اور میں واپس جا رہا ہوں۔ مگر خوارزم شاہ نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور اس پر حملہ آور ہوا۔ لڑائی ہوئی، شام تک زور آور لڑائی ہوئی مگر کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ رات کو چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان نے اپنے لشکرگاہ میں آگ جلتی ہوئی چھوڑ کر مغولستان کی طرف کوچ کر گیا اور تمام حالات چنگیز خان کو سنائے۔ چنگیز خان نے یہ حالات سنتے ہی منگولوں کا لشکر عظیم لے کر ایران اور ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس جگہ پر ہم یہ غور کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان بادشاہ سے کیسی نالائق حرکات سرزد ہوئی اور ایک کافر بادشاہ کن حالات اور کن مجبوریوں میں ممالک اسلامیہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جہاں تک عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا اب تک ہم چنگیز خان پر کوئی بھی الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ چنگیز خان خوارزم شاہ کے ملک میں گھس گیا اور وہاں پر خوارزم شاہ کی فوج کو شکست دے کر اس کا علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ خوارزم شاہ جو کہ ایک بزدل اور نالائق حکمران تھا، وہ وہاں سے فرار ہو کر کسی اور جگہ پر چھپ گیا۔ جہاں پر خوارزم شاہ جاتا چنگیز خان اور اس کی فوج اس کے پیچھے پیچھے جاتی اور اس کا علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیتی۔ خوارزم شاہ کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ پر اپنے آپ کو چھپاتا اور لڑائی کے لیے باہر نہیں آتا اور آہستہ آہستہ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کی پوری مملکت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ خوارزم شاہ ایک جزیرے میں چھپ کر وہاں پر رہنے لگا۔ جب اس کو خبر ہوئی کہ منگولوں نے اس کی مملکت پر قبضہ کر لیا ہے، یہ خبر سن کر اس کو سخت صدمہ ہوا اور اسی رنج میں فوت ہو گیا۔ جن کپڑوں کو پہنے ہوئے تھے اسی میں اس کو دفنایا گیا، کفن بھی اس کو میسر نہ ہوئی۔ اب منگولوں نے تمام خراسان و ایران میں ادھم مچا دیا اور قتل و غارت سے قیامت برپا کر دی۔ خوارزم شاہ کے بیٹے بھی جو کہ مختلف صوبوں کی حکومت پر مامور تھے، منگولوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ صرف ایک بیٹا جلال الدین جو سب بھائیوں میں دلیر اور بہادر تھا باقی رہ گیا تھا۔ خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین بہت دلیر اور بہادر تھا۔ جلال الدین نے کئی محاذ پر چنگیز خان کا مقابلہ کیا اور کئی مرتبہ اس کو شکست بھی دی، لیکن منگولوں کی بڑی فوج کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنگیز خان نے تھوڑے ہی عرصے میں خراسان و ایران پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنگیز خان منگولوں کی قوم میں بڑا عقل مند اور دور اندیش شخص پیدا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے منگولوں کی غیر معروف قوم تمام دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اس نے ملک گیری کے نہایت اچھے اور پختہ اصول ایجاد اور قائم کیے۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ منگولوں کی وحشی اور جاہل قوم کو کسی وقت بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک طرف منگولوں کو اتفاق و اتحاد کی خوبیاں سمجھانے میں خاص توجہ اور کوشش سے کام لیا تو دوسری طرف ایسے آئین و قوانین قائم کی کہ منگولوں کی فوج کسی وقت بیکار نہ رہے۔ چنانچہ اس نے ایک مجموعہ قوانین مرتب کیا اور اس مجموعہ قوانین کا نام چنگیزی تحریرات چنگیزی ہے۔ منگولوں میں عرصہ دراز تک دورہ چنگیزی کا مرتبہ مذہبی اور آسمانی کتاب کی مانند سمجھا جاتا تھا۔
چنگیز خان کی خون ریزی کے ساتھ جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے وہ متکبرانہ الفاظ کم استعمال کرتا تھا تو تعجب ہوتا ہے کہ چنگیز خان جب کسی بادشاہ کے نام خط لکھتا تو اس کا اول اپنی اطاعت پر آمادہ کرنا چاہتا اور آخر میں لکھتا اگر تم نے اطاعت قبول نہ کی تو خدا جانے انجام کیا ہو۔ یہ نہ لکھتا کہ میں بہت بڑی جرار فوج رکھتا ہوں اور تم کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ اسی طرح وہ ملکوں کی فتوحات کو بھی اپنی فوج یا اپنی فوج کی طرح منسوب نہ کرتا بلکہ یہ کہتا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے فتح عنایت کی اور خدا تعالیٰ نے مجھ کو بادشاہ بنایا ہے۔ خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر لمبی لمبے مسافے طے کرتا اور اپنے ہمراہ سواروں سے بھی بڑی بڑی منزلیں طے کرتا۔ اس کا قول تھا کہ ہم کو ہمیشہ جفاکشی اور محنت کا عادی رہنا چاہیے۔ چنگیز خان خود طویل القامت اور مضبوط جسم کا شخص تھا۔ وہ ہمیشہ لڑائی کے وقت صف اول میں نظر آتا اور جس طرف حملہ آور ہوتا دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتا تھا۔ اس کی غیر معمولی فتوحات کا رفع اس بات میں مضمر ہے کہ اس کے بیٹے بھی اس کی طرح بہادر اور دلیر جنگجو تھے۔ نیز اس نے منگولوں کی آپس میں رکاوٹیں دور کر کے اکثر قبائل میں جو اس کے معاون مددگار تھے اتفاق اور محبتیں پیدا کر دی تھی۔ چنگیز خان نے 5 شادیاں کی تھی۔ ان کی 5 بیوی مختلف قبائل اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتی تھی۔ اس طرح اس کے سسرالی قبائل بھی اس کو اپنا رشتہ دار سمجھ کر دل سے اس کی خیر خواہی میں مصروف تھے۔ دورہ چنگیزی کے قواعد و قوانین میں ایک یہ بھی اصول بیان ہوا کہ بادشاہ جب کسی نئے شہر کو فتح کرے تو اول وہاں قتل عام کا حکم ضرور دے۔ جب فوج آزادانہ قتل عام کا موقع مل جائے تو اس شہر کی بہت سی آبادی قتل ہو جائے تب امن و امان کا حکم دے کر باقاعدہ حاکم وہاں مقرر کرنا چاہیے۔ اس میں غالباً مصلحت یہ ہوگی کہ وہاں کے رعایا فاتحین سے مرعوب ہو جائے اور پھر کبھی بغاوت و سرکشی کا ارادہ نہ کرے۔ اس قاعدے پر چنگیز خان نے اپنی فتوحات میں ہمیشہ عمل کیا۔ اگر یہ نظر غور دیکھا جائے تو اس زمانے کی دنیا میں سرکشی اور سازشی کوششوں کا اس قدر عام رواج ہو گیا تھا کہ کسی شہر کا کوئی حاکم اور کسی ملک کا کوئی بادشاہ باغیوں کے فتنوں سے محفوظ نظر نہ آتا تھا اور آئے دن بغاوتوں اور لڑائیوں کے ہنگاموں سے مخلوق خدا سخت پریشان تھی۔ منگولوں نے سوائے بغداد و عراق اور عرب و ہند کے تمام براعظم ایشیا اور کسی قدر براعظم یورپ پر قبضہ کر لیا تھا۔ منگولوں کے ہاتھ سے اسلامی سلطنتیں زیادہ تباہ و برباد ہوئی اور مسلمان ہی ان کی تلواروں سے زیادہ شہید ہوئے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ منگولوں کے ہاتھ سے اسلام کا نام و نشان گم ہو جائے گا مگر چونکہ اسلام کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے اور شریعت اسلامی ایسی چیز نہیں کہ کوئی بھی مادی طاقت اس کو برباد یا مغلوب کر سکے، لہٰذا بد اعمال مسلمان تو مغلوب کے ہاتھوں سے تباہ ہو گئے اور منگولوں کی تلوار مسلمانوں کے لیے تعزیانہ بن گئی جس نے ان کو غفلت سے بیدار کیا۔ لیکن منگول خود ہی چند روز کے بعد اسلام کے غلام اور خادم نظر آئے۔ منگولوں کی اس بڑھی ہوئی طاقت کو دیکھ کر عیسائیوں نے بھی یہ کوشش کی کہ ہم منگولوں کو عیسائیت کی طرف متوجہ کر دیں، لیکن عیسائیت کے اندر یہ جذبے اور کشش کہاں ہے؟ منگول در حقیقت دین و مذہب کے اعتبار سے لوح سادہ تھے۔ ان کے آبائی مذہب میں جس کی تفصیلات آج ہم کو معلوم نہیں، کسی مذہب سے کوئی عناد اور خواہ مخواہ کی دشمنی نہ تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مغولستان کے پہاڑوں سے اس لیے نکالا تھا کہ وہ فاتحانہ براعظم ایشیا میں نکلے اور دین اسلام کی روشنی سے منور ہو۔ چنگیز خان کو اس کی قوم کا وجود بھی اسلام کی صداقت کے ایک عظیم و شان نشان ہے۔ جس طرح اسلام ایک مفتوح پر اپنا اثر ڈالتا ہے اس طرح وہ فاتح کو بھی متاثر کرتا ہے۔ عربوں نے تمام دنیا کو فتح کیا اور ہر ملک میں فاتحانہ داخل ہو کر اسلام کے معلم بنے۔ چنگیز خان نے 73 سال کی عمر میں اور 25 سال کی حکومت کے بعد وفات پائی۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کو ایک درخت کے نیچے دفن کیا گیا۔ اس کی قبر کے پاس تمام رقبے میں پہلے ہی سال اتنی بڑی تعداد میں درخت اگ آئے کہ وہ ایک ناقابل گزر جنگل ہو گیا اور کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ چنگیز خان کی قبر کہاں پر ہے۔ Like the video, subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter.